السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا گلدستہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، نور احمد کو بنایا رب نے اپنے نور سے۔ نور احمد کو بنایا رب نے اپنے نور سے، اور دونوں عالم پھر بنائے مصطفیٰ کے نور سے۔ آسماں پر چاند تارے کہکشاں اور آفتاب، آسماں پر چاند تارے کہکشاں اور آفتاب، یہ سب ہیں روشن احمد مجتبیٰ کے نور سے۔ اور کوئی پردہ نہ رہا، کھل گئے سارے حجاب، کوئی پردہ نہ رہا، کھل گئے سارے حجاب، عرش اعظم پر جب گیا نور ملنے نور سے، اور بخش دے گا ہم سب کو اے نفیس خالق و مولا ضرور۔ بخش دے گا ہم سب کو اے نفیس خالق و مولا ضرور، ہم سب کو ہے، کیونکہ ہم سب کو ہے نسبت مجتبیٰ کے نور سے۔ ہم سب کو ہے نسبت نور علا کے نور سے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جو آیت پاک ہم نے تلاوت کی، اس کا نزول یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب، یعنی ان کے ساتھی، ان کے دوست حضرات، جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے، دین محمد کو قبول کر لیا، مگر پھر بھی ان میں کچھ باتیں ایسی موجود تھیں جو شریعت
موسوی کے احکام پر عمل کرتے تھے. اور وہ سمجھتے تھے کہ اس بات کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم دین محمد سے بھی جڑے رہیں گے اور شریعت موسوی کا بھی کام ہوتا رہے گا. لیکن میرا رب ان اللہ علیم خبیر، جو جانتا بھی ہے ظاہر کو اور جانتا ہے وہ باطن کو بھی، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یعنی وہ لوگ جو تھے جو اہل کتاب سے عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب جو دین محمدی میں آ گئے تھے، دین محمد کو قبول کر لیا تھا، مگر پھر بھی کچھ باتیں دین موسوی، شریعت موسوی کی بعض باتوں پر عمل کرتے تھے. جیسے شنبہ جو دن ہے نا، جمعہ کے بعد شنبہ آتا ہے، شنبہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس دن شکار سے اجتناب لازم جانتے تھے اور اس دن اونٹ کا دودھ اور گوشت سے بھی پرہیز کرتے تھے. اور ان کا خیال تھا کہ یہ چیزیں اسلام میں مباح ہیں، یعنی ان کا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اس طرح اسلام کی مخالفت بھی لوگوں کو پتہ نہ چلے گی اور شریعت موسوی میں ان تمام چیزوں سے اجتناب لازم ہے. اس لیے شریعت موسوی کا بھی کام ہوتا رہے گا، تو یہ معاملہ چلتا رہے گا. سمجھتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن اللہ تو علیم و خبیر ہے، وہ ہر چھپی چیز کو جانتا ہے، ظاہر اور باطن کو سب کو جانتا ہے. میرے رب نے خلاصہ فرما دیا کہ اے لوگو سنو، ایمان میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو. یعنی شیطان کے بتائے ہوئے طریقے سے جو تمہارے دل و دماغ میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے اور شیطان تمہیں وہ راہ دکھا رہا ہے کہ دوست کے بھی بنے رہو اور دشمن کے بھی بنے رہو، یہاں بھی رہو اور وہاں بھی رہو، اس طرح سے کام نہیں چلے گا. اللہ نے پرانے جتنے بھی قانون تھے وہ منسوخ کر دیے، اب وہی قانون چلے گا بارگاہ مصطفیٰ کا. اللہ نے اعلان فرما دیا کیا میرے محبوب کی بارگاہ کا قانون چلے گا. اس لیے دین محمد میں، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ دین محمدی سے ہمیں کتنا پیار ہے اور اسلام کے احکام پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. آج بھی عمل کرنے والے بھی اور عمل کروانے والے بھی سیاست اپناتے ہیں. تقریریں ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی ہیں. کچھ لوگ تقریر کرتے ہیں سیاست کے لیے اور کچھ لوگ تقریر کرتے ہیں اپنی شہرت کے لیے، کچھ لوگ تقریر کرتے ہیں اپنے فرقے کو خوش کرنے کے لیے
اور کچھ تقریر کرتے ہیں دولت حاصل کرنے کے لیے۔ میں باخدا آپ سے بتاتا ہوں منبر رسول پر بیٹھ کر، یہ فقیر جو بھی تقریر کرتا ہے وہ یہی ارادہ رکھتا ہے کہ آپ کی اصلاح کے لیے تقریر کرتا ہے، اور یقیناً ہمارے لیے کامیابی بھی اسی میں ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کریں، اور اصلاح سے ہی ہمارا کام بنتا ہے اور ہمیں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے آپ کو پیدا کیا اور بے شمار آپ کو نعمتیں بخشی، بتاؤ کیا ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ ایک ایک چیز ایک ایک نعمت اس کی ایسی ہے کہ اگر ساری زندگی بھی سجدے میں سر رگڑتے رہو تو یقین رکھیے کہ اس کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے۔ ایسی ایسی نعمت اللہ نے تمہیں بخشی ہے، ساری دنیا آپ کے حوالے کر دی، مگر اس نے آپ سے یہی چاہا کہ میں نے سب کچھ تمہیں دیا ہے، رات تمہیں دی اور دن تمہیں عطا کیا ہے، ساری نعمتوں سے تمہیں مالا مال کر دیا ہے، صرف میں یہ چاہتا ہوں کم از کم 24 گھنٹے میں 5 وقت مجھے بھی یاد کر لو، میرا بھی شکر ادا کر دو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا آپ غور کریں، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ دیکھیے، آپ اور ہم سبھی اس موبائل کو استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ نمازوں میں بھی بجتے رہتے ہیں، خاص محفل میں بھی ہوں تو وہاں بھی یہ باز نہیں آتے۔ یہ اس کا استعمال ہر گھر میں ہر کسی شخص استعمال کر رہا ہے، بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کو جب ایجاد کیا گیا، جب اس موبائل کو سب سے پہلے ایجاد کیا گیا، اس کو بنایا، تو اس میں وہ قوت پیدا کی موبائل کے اندر کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم بات کرنے والے سے بات کرواؤ، یعنی کال آئے تو تم اس سے بات کرو، سنو اور سناؤ، جس کا نام رکھا گیا 1G، یعنی فرسٹ جنریشن۔ مگر ایجاد کرنے والوں نے اور ترقی کی اور اس موبائل کو کچھ اور دیا، اس میں اور قوت پیدا کی۔ جب اس میں وہ قوت پیدا ہو گئی کہ یہ SMS میسج بھی ادھر سے ادھر کرنے لگا اور کچھ باتیں بھی ادھر سے ادھر بڑھانے لگا، تو اس کو کہا گیا 2G، یعنی یہ سیکنڈ جنریشن ہے۔ لیکن اس کے بعد میں پھر اس نے اور کام کرنا شروع کیا، اس میں اور قوت پیدا کی اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، تو اس نے آڈیو ویڈیو بھی سنانے شروع کر دیے۔ 3G اس کا نام رکھ دیا گیا، یعنی تھرڈ جنریشن۔ پھر اس نے اور آگے بڑھ کر کام کیا، اس کو اور نعمتوں سے نواز دیا ایجاد کرنے والے نے، اور طاقت اس کو دے دی، تو اس کو جو ہے ایک 4G کا نام دے دیا گیا کہ بھئی یہ 4تھ جنریشن ہے۔ لیکن جب اور قوت سے اس کو نوازا گیا، یہ ڈاؤن لوڈنگ بھی اس میں ہونے لگی اور دنیا کا ہر کام یہ کرنے لگا، کوئی کام اس سے دین و دنیا کا نہ بچا، ہر کام کو یہ کرنے لگا اور کر رہا ہے، اس میں قوت پیدا ہو گئی، تو اس کو 5G کا نام دیا گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو جس پوائنٹ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس پوائنٹ پر ذرا غور کریں۔ ایجاد کرنے والے نے اس کو تمام تر قوت دے کر کے اس کو نواز دیا۔ فرسٹ جنریشن اس کو دی گئی، سیکنڈ جنریشن دی، اور تھرڈ جنریشن سے نوازا، 4تھ جنریشن نوازا، 5 جنریشن کی قوتیں اس میں دے دی گئیں، اور وہ ساری قوت اس میں دے دی کہ جو یہ سب کچھ کام کر سکے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا، جو ایجاد کرنے والے نے اس میں ایک بنیادی چیز پیدا کی ہے، ایک بنیادی جو بات کا اس نے حکم دے رکھا ہے اس میں، یہ اس بنیادی بات کو کبھی نہیں بھولتا۔
آپ کا میسیج آتا ہو، آڈیو چلاتے ہوں، ویڈیو چلاتے ہوں، ڈاؤن لوڈنگ کر رہے ہوں، یہ دنیا کا کوئی بھی کام اس موبائل سے آپ کر رہے ہوں، لیکن وہ بنیادی حکم جو ایجاد کرنے والے نے اس کو دے رکھا ہے کہ تمہارا بنیادی کام یہ ہے کہ تمہیں بات کرانی ہے ایک دوسرے سے۔ جب کال آتی ہے تو تمام کاموں کو یہ روک دیتا ہے اور اپنے اس بنیادی کام کو نہیں بھولتا، اس بنیادی کام پر پوری طرح سے فکر مند رہتا ہے، اور وہ بنیادی کام اپنا پورا کرنے کے بعد میں پھر جو آپ اس سے کہہ رہے ہیں وہ کام کرنے لگتا ہے۔ یعنی ایک ایسی چیز اللہ نے انسانوں کو دماغ بخشا، اور اللہ کے دیے ہوئے دماغ سے، اس قوت سے اس انسان نے ایسی مشین تیار کی کہ اس کو ساری دنیا کا کام کرنے کی طاقت اس میں ڈال دی، لیکن بنیادی بات کا جب اس نے حکم دے دیا ہے کہ تم دنیا میں کچھ بھی کام کرتے رہنا، لیکن تمہیں بنیادی بات نہیں بھولنا ہے، اور یہ نہیں بھولتا۔ دنیا کا کوئی بھی کام کرتا ہو، لیکن جب بنیادی بات، جب کال آتی ہے تو بات کرنے والے سے بات کرا دیتا ہے سارے کام کو روک کر کے، اور اس کو نہیں بھولتا۔ ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنیادی کیا حکم فرمایا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، ساری دنیا تمہیں عطا کر دی گئی ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہے، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ کم از کم 5 وقت مجھے بھی یاد کر لینا، میرا بھی شکر ادا کر لینا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچو، جب اللہ کی یہ قول آتی ہے، مؤذن مسجدوں سے اذان دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ ہی ہے جو سب سے بڑا ہے، اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اور اس کی گواہی دیتا ہے کہ عبادت کے لائق وہی ہے، اور اس کے رسول کی بات بتاتا ہے کہ محمد اس کے سچے رسول ہیں، اور جب آپ کو آواز دے رہا ہے کہ حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف آ جاؤ، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ، ذرا سوچو کہ آپ اس قول کو اللہ کی سنتے ہو؟ اللہ نے جو آپ کو بنیادی حق دیا ہے اس کو پورا کرتے ہو؟ کیا کبھی تم اپنے کام روک کر مسجدوں میں آنا تو دور کی بات ہے، کیا اس مؤذن کی آواز کو سنتے ہو؟ اللہ کی جو قول مؤذن تمہیں سنا رہا ہے، کیا اس کو کبھی سنتے ہو؟ ہم اپنے کاموں میں اس دنیا میں ایسے لگے رہتے ہیں کہ ہمیں قطعاً اپنے مالک کی کوئی فکر نہیں ہے، اور ہم اپنے ان کاموں کو بھلائے بیٹھے ہیں جو اللہ نے ہمیں بنیادی کام ہمیں عطا کیے ہیں۔ بہرحال اللہ ہمیں صحیح پر عمل کرنے کی